ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ ناظرین، پروگرام خلیج ٹائم کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ سرزمین کویت سے طارق اقبال حاضر خدمت ہے۔ سلام کیجیے۔ ناظرین، آج ہمارے موضوعات جو ہیں بلکہ بہت اہم موضوع ہے جس کو ہم آج اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے، پی او سی کے حوالے سے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ ابھی کچھ 2 دن پہلے ہمارے جو منسٹر اوورسیز ہیں سید ذوالفقار بخاری صاحب، ان سے بات چیت چل رہی تھی تو کچھ سوالات کیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک سوال ایسا تھا کہ کویت، قطر، یو اے ای اور دوسرے ممالک میں اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کی جو ہیوی ایکوپمنٹس ہیں اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ جو لاکھوں دینار یا لاکھوں درہم میں ہیں، لیکن اب کرونا وائرس کی وجہ سے ان کی ویلیو کم ہو گئی ہے، وہ اب ہزاروں لاکھوں سے ہزاروں کی طرف آ گئی ہے۔ تو بڑا اہم سوال تھا کہ اب اگر وہ لوگ پاکستان آتے ہیں تو اس سلسلے میں حکومت پاکستان ان کے لیے کیا پیکج دے گی، ان کے لیے کیا آسانی کرے گی، یا کوئی فری ٹیکس کے حوالے سے بھی ایسا ہوگا؟ انہوں نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ ایک سوال وہ ہیوی مشینری پہ بہت اچھا سوال تھا، بہت اہم سوال ہے۔ یہ صرف عمان میں یا کویت میں نہیں ہے، یہ قطر اور سعودی عربیہ، یو اے ای میں بھی یہی مسئلے ہیں پاکستانیوں کے کہ ان نے لاکھ ڈالر کی مشینری لی اور اب اس کی ویلیو شاید ان ملکوں میں صرف $20,000 ہو، یا اور وہاں کام بھی نہیں ہو رہا تو خراب ہو رہے ہیں یہ وہ ہر چیز۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے ایک سمری رزاق داؤد صاحب کو موو کی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اگلے 5 سے 10 دنوں میں اس میں ہم کوئی نتیجہ نکال رہیں گے کہ اگلے 2 یا 3 مہینوں کے لیے میں نے پوچھا ہے کہ ایگزیمپشن دے دیں ٹیکس فری، اور وہ مشینریز آپ پاکستان لے کے آ سکتے ہیں اگر پہلے سے آپ کے نام پہ ہوں۔ تو یہ نہ ہو کہ یہاں کے جو ڈیولپرز ہیں وہ اپنی مشینری منگوا لیں ٹیکس فری۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی کمپنی میں یا آپ کے نام پہ ہوں پہلے، اور پھر آپ پاکستان لے کے آ سکیں گے ٹیکس فری، پاکستان سے بیچ سکیں گے یا پاکستان میں استعمال کر سکیں گے، اور ہم آپ کو 2 یا 3 مہینے کا ونڈو دیں گے اس کو لے کے آنے کے لیے۔ تو یہ بھی ایک کام جو آپ نے فرمایا یہ شروع ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے 10 دنوں میں اس کی لا بھی آ جائے گا، اس کا ایگزیمپشن آ جائے گی ٹیکس فری، تو اس پہ کوئی ڈیوٹی نہیں لگے گی بیسکلی پاکستان میں جب آپ لے کے آئیں گے۔ تو اگر یہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس میں آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بالکل ناظرین، بہت اچھی بات کی انہوں نے۔ یقینی طور پر حکومت پاکستان جانتی ہے کہ جو بیرون ملک میں پاکستانی رہتے ہیں ان کے کیا کیا مسائل ہیں، اگر وہ بزنس مین ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ پیکیجز، یہ چیزیں انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم ہوں گی، اور بڑی زبردست بات ہے۔ ناظرین، کویت میں تقریباً 35 سے زیادہ تنظیمیں ہیں، اور ان میں سے کافی جو ہیں اپنا فعال کردار ادا کر رہی ہیں۔ ایک نئی تنظیم کا اس کرونا وائرس کے حوالے سے اس کا آرگنائز کی گئی پی او سی۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ پی او سی کے آئینے میں سمندر پار پاکستانیوں کے حقوق و فرائض، مسائل اور ان کا حل، وہ آج کا موضوع اس پروگرام میں شامل ہوگا۔ تو آج ہمارے درمیان اس وقت سب سے پہلے میں جو آپ کو تعارف کرانا چاہتا ہوں وہ ہیں جناب میاں طارق جاوید صاحب۔ جی سر، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے جی سر، اس کے بعد پروفیسر رانا اعجاز سہیل صاحب ہیں۔ ماشاءاللہ کویت کی کمیونٹی میں ان کا بہت بڑا نام ہے، اور ان سے بھی بات چیت ہوگی، اور پھر ہمیں جوائن کریں گے آخر میں، کیونکہ اس وقت وہ آن دا وے ہیں انشاءاللہ خلیج ٹائم کے ایپیسوڈ میں، میاں محمد الیاس صاحب، تو ان سے بھی بات چیت ہوگی۔ تو سب سے پہلے میں، چونکہ ہمارے ٹیم لیڈر ہیں پی او سی کے حوالے سے، ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا قدم اٹھایا گیا ہے، ایک تنظیم کا قیام ہوا، اور اب ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو تنظیم بنی ہے وہ کیا ہے، اور اس حوالے سے وہ ہمیں بتائیں گے یقینی طور پر۔ ناظرین، اس وقت جو یہ پروگرام آج آپ لائیو دیکھ رہے ہیں خلیج ٹائم، دنیا کے 152 ممالک میں لائیو دیکھا جا رہا ہے، اور یہ میسج جائے گا کہ پی او سی کا جو قیام آیا ہے وہ
کس حد تک بیرون ممالک میں پاکستانیوں کے لیے وہ کیا کچھ کرے گی؟ جی سر، میاں طارق جاوید صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور میں آپ سے پہلا سوال یہ کروں گا کہ اس وقت ہر ملک میں بلکہ پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ آلریڈی مختلف قسم کی تنظیموں کا قیام ہو چکا ہے، اور آپ کو یہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ ایک اور نئی تنظیم کا آپ نے قیام کیا اور پوری دنیا کو آپ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے ہمیں ذرا وجہ بتائیں۔ جی بہت شکریہ خلیج ٹائم کا، طارق صاحب آپ کا۔ میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ کرونا وائرس جیسے ہی شروع ہوا تو میں اپنی فیملی کے ساتھ لندن گیا ہوا تھا۔ تو کرونا وائرس میں نے دیکھا کہ اوورسیز پاکستانی اپنے اپنے ملکوں میں بے یار و مددگار کھلے آسمان کے تلے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کا کوئی کرنے والا نہیں، نہ ہی وہاں کی حکومتیں اور نہ ہی ہمارے ملک کی وہ حکومت جس کو ہم نے اپنے خون پسینے کی کمائی ساری زندگی بھیجی، نہ ہی وہ ہماری ہیلپ کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو اوورسیز پاکستانی بالکل یتیم ہو گئے تھے کرونا وائرس کے دنوں میں، اور ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ خاص طور پہ میں مڈل ایسٹ کی حالات بیان کروں گا کہ مڈل ایسٹ میں آپ نے دیکھا کہ چونکہ وہاں پہ انسانی حقوق پوری طرح سے اوورسیز پاکستانیوں کو نہیں دیے جاتے، کیونکہ وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا یورپ میں، امریکہ میں، یو کے میں، یہاں کی حکومتیں کیونکہ 100 سال پرانی ان کی جمہوریت کا سسٹم ہے، تو انہوں نے کچھ نہ کچھ ہیلپ کی، لیکن انہوں نے بھی ہیلپ، یہ پینک میں آ گئی تھی یہ قومیں بھی، انہوں نے بھی کچھ عرصہ کے بعد جا کے کچھ نہ کچھ انہوں نے اپنے لوگوں کی ہیلپ کرنی شروع کی۔ تو مجھے مختلف، چونکہ میری ایک نیٹ ورکنگ تھی شروع سے، 40 سال سے نیٹ ورکنگ تھی، مختلف ملکوں سے دوستوں کے فون آنا شروع ہوئے کہ ہمیں یہ پرابلم ہے، ہمیں کھانا نہیں مل رہا، ہم پاکستان نہیں جا سکتے، پاکستان حکومت کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی، آپ کا گورنمنٹ سے رابطہ ہے، آپ ہماری ہیلپ کریں۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہر ملک کے اندر جو تنظیمیں ہیں وہ اپنے اپنے ملک میں تو ایک فعال کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن انٹرنیشنلی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے۔ اب جیسے کہ آپ کویت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا بحرین میں کیا صورتحال ہے، قطر میں کیا صورتحال ہے، دبئی میں کیا صورتحال ہے۔ تو اس پہ میں نے کام کرنا شروع کیا، اور میں نے ایک انٹرنیشنلی تنظیم کو فوری طور پہ رجسٹر کیا، کیونکہ میں یو کے میں کرونا کی وجہ سے خود بھی وہاں پہ آئسولیشن میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہاں بڑی سپیڈ سے میں نے پوری دنیا میں اپنی نیٹ ورکنگ دوستوں کے ساتھ رابطے کیے، اور پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کے نام سے ہم نے اس تنظیم کو رجسٹر کیا، اور لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے کنیکشن بنایا۔ جیسے ملیشیا میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس کھانا نہیں تھا، سعودیہ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس کھانا نہیں تھا، انڈونیشیا میں کچھ پاکستانی جیل میں تھے، ان کو رہائی نہیں مل رہی تھی۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم نے اپنے مسائل کو کنیکٹڈ کیا تو ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی شروع کی۔ کچھ لوگوں کے کنیکشن لیگلی نہیں کر رہے تھے، کچھ لوگوں کے کنیکشن معاشی طور پہ نہیں کر رہے تھے، کچھ لوگ ڈونیشن کی صورت میں اپنے بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ تو سب سے بڑی کامیابی کورونا میں ہمیں یہ اس تنظیم کو ملی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں آ گئے۔ پھر ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ بھی رابطہ کیا، اور ان کو بھی احساس دلایا، سوئے ہوئے تھے وہ سب، ان کو بھی احساس دلایا کہ اوورسیز پاکستانی آج ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ میں نے پرائم منسٹر صاحب کو میسج کیا، کوئی پاکستان صبح 5 بجے کا ٹائم تھا، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب محبت کرتے ہیں، نام ان کو یاد ہے، اس وجہ سے میسج کا جواب بھی دے دیتے ہیں۔ میں نے ان کو میسج کیا، میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب ساری زندگی آپ اوورسیز پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، آج اس ریڑھ کی ہڈی کو آپ کی ضرورت ہے، لیکن آپ کی طرف سے ہمدردی کے 2 بول نہیں بولے گئے ابھی تک۔ تو اسی وقت انہوں نے میری بات سنی، اور انہوں نے ٹویٹ کیا، اور اسی دن انہوں نے شام کو پریس کانفرنس کر کے کہا کہ اوورسیز پاکستانی میرے بچے ہیں، اور پاکستان کی گورنمنٹ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم اس مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا، پھر زلفی بخاری بھی درمیان میں آئے، اور منسٹر بھی آئے، اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ کنیکشن بڑھتے گئے، اور اس پہ ہمیں اس صورت میں اتنی کامیابی ملی کہ پاکستان اوورسیز کمیونٹی پوری دنیا میں ایک گونج کی طرح، ایک بڑی گونج کی طرح گونجی۔ ایک نئی تنظیم تھی جس نے 4-5 مہینوں میں 80 سے زیادہ ملکوں میں اپنی تنظیمی سیٹ اپ کو قائم کر دیا، اور ایک دوسرے کے ساتھ لوگ رابطے میں ہو گئے۔ یہ تھا جی ایک آئیڈیا
میرے ذہن میں کورونا کی وجہ سے آیا کہ کورونا میں ہم بے یاروں مددگار ہو گئے تھے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اس وجہ سے مجھے اس کی ضرورت محسوس ہوئی اور میں نے یہ تنظیم کھڑی کی. جی جی ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. اچھا، یہ تو چلو آپ نے ایک آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا، ایک سوچ تھی آپ کی، وہ سوچ تھی کہ آپ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے تھے، اور اس میں پھر یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوئی اور آپ کو ایسے ساتھی بھی ملتے رہے. اس کی رجسٹریشن وغیرہ ہو چکی ہے؟ کب ہوئی اور اس کا مرکزی دفتر کہاں واقع ہے؟ جی، اس کی رجسٹریشن یونائٹڈ کنگڈم میں ہو چکی ہے. اس کا مرکزی دفتر بھی یونائٹڈ کنگڈم میں ہے. اس کا سیکنڈ جو ہیڈ آفس ہے وہ پاکستان میں لاہور میں ہے، اور اس دفتر کو میاں الیاس صاحب رن کر رہے ہیں، اور اس کو وہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں نے وزٹ کرنے بھی شروع کر دیے ہیں اور ان کے مسائل پہ بھی بات شروع ہو گئی ہے. یہ تو تنظیم کی رجسٹریشن کے حوالے سے ہے. اور اس کے بعد جو تنظیموں کی جو اتنا بڑا ڈیٹا تھا وہ ہمارے پاس اکٹھا ہونا جب شروع ہوا تو پھر ہم نے اپنی ویب سائٹ بھی لانچ کر دی ہے. ویب سائٹ جو ہے وہ ہے www.poc.com.pk. اس کے اندر اب ہم نے پوری دنیا کی جو نیٹ ورکنگ ہے اس کے اندر ہم لے کے آ رہے ہیں. وہاں ہم نے سارا ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کر دیا ہے. اب اگر کسی بندے کو رشیا میں پرابلم ہے تو وہ مرکز کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے. اگر کسی بندے کو ملیشیا میں پرابلم ہے تو وہ وایا مرکز کے ساتھ اپنی پرابلم بتا سکتا ہے. تو یہ ایک نیٹ ورکنگ کا کمال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہی نیٹ ورکنگ ہے کہ میں اوسلو میں بیٹھا ہوا ہوں اور جہاز صاحب کویت میں بیٹھے ہوئے ہیں، میاں الیاس صاحب پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ اتنی بڑی نیٹ ورکنگ ہے کہ ہم اپنی بات خلیج میں بیٹھے ہوئے دوستوں کے ساتھ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹل دور آ رہا ہے، تو اس ڈیجیٹل دور میں ہمیں اس کا ساتھ دینا پڑے گا، ورنہ ہم پیچھے رہ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہمیں چلنا پڑے گا. جی بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا، اب میاں طارق جاوید صاحب، یہ تو ہوئی آپ نے ہمیں پورا اوورال بتایا کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں آپ کی تنظیم بن رہی ہے اور اب مسائل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا مسائل ہیں. پاکستان میں وہ کون سے مسائل ہیں کہ جن کو آپ یعنی آپ کی تنظیم ایڈریس کرے گی؟ جی، بہت سب سے اہم سوال اور طارق صاحب آپ نے یہ کیا ہے. اوورسیز پاکستانی 74 سال سے پاکستان کو پال رہے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کے پیسے پہ وہ ملک چل رہا ہے. ایک مہینے کے لیے اگر اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجنا بند کر دے تو وہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا، ڈیفالٹر ہو جائے گا. دیکھیں، 1 ارب روپیہ یا 3 ارب ڈالر سعودی عرب سے جب ہم نے لیے تو کس طرح ہم نے ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے اور ان کو اپنے ماتھے کا جھومر بنایا اور کہا کہ جی یہ ہمارے مسیحا ہے. لیکن وہ چیز پاکستانیوں کو وہ عزت کبھی زندگی میں نہیں ملی. پاکستان میں ہمارے بچے ان ایچیسن کالج میں جو یونیورسٹیز ہیں، میڈیکل کالج ہیں، وہاں ہمیں ایڈمیشن کی اجازت نہیں ہے. وہاں ہمیں ان کے سسٹم میں جانا پڑتا ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی تنظیم آج تک اس تنظیم نے ان معاملات پہ کام ہی نہیں کیا. کیوں پاکستانیوں کی تذلیل کی جاتی ہے؟ کیوں اوورسیز پاکستانیوں سے پیسہ لے کے ریمیٹنس لے کے ان کو کوٹوں کے اندر ذلیل کیا جاتا ہے؟ کیوں اوورسیز پاکستانیوں کی زمینوں پہ قبضے کیے جاتے ہیں؟ کیوں اوورسیز پاکستانیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ یہ وہ اتنے اہم معاملات ہیں جس کو یہ ہماری تنظیم ایڈریس کر رہی ہے، جس پہ جو پرائیورٹی جو ہم اس کے اوپر لے کے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہم نے سیکھا ہے ان ملکوں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. ہم نے اپنی جوانیاں ان ملکوں دی ہیں، لیکن ہماری وفاداریاں چینج نہیں ہوئی. ہم پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں سے زیادہ وفادار ہیں پاکستان کے ساتھ. ہم ان لوگوں سے زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں پاکستان کے ساتھ. جو وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہماری ہمدردیاں یا ہماری وفاداریاں مشکوک ہو گئی ہیں اگر ہم نے کہیں اقامہ لے لیا ہے، کہیں نیشنلٹی لے لی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو جس طرح خواتین کو اسپیشل سیٹوں کے ذریعے پارلیمنٹ کا حصہ بنایا گیا ہے، اس طرح اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر اسپیشل سیٹوں کے اوپر ان کا کوٹا مقرر کیا جائے، ان کے بچوں کا کوٹا مقرر کیا جائے، یونیورسٹیوں میں، میڈیکل میں وہ پڑھنے کے لیے جائیں، فوج میں اوورسیز پاکستانیوں کے بچوں کو جوائننگ کرنے کا موقع دیا جائے.
یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ ایشو ہیں جس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے, جس پہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے. اب ہمارے پیچھے 100 ملکوں کے لوگ کھڑے ہوں گے. جب ہم یہ آواز اٹھائیں گے, جب ہم اس طرح کی پوزیشنیں لے کے جائیں گے پاکستان میں, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ حکمران کوئی بھی ہو, عمران خان ہو, نواز شریف آ جائے, زرداری آ جائے, ان کو اوورسیز پاکستانیوں کی بات سننی پڑے گی. جو اوورسیز پاکستانیوں کی بات نہیں سنے گا, اس پارٹی کو اوورسیز پاکستانی کبھی سپورٹ نہیں کریں گے اور کبھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے. جی صحیح جی. یہ تو ٹھیک ہے, آپ حوالے سے ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی آپ نے. اب چونکہ اوورسیز کو آپ لیڈ کر رہے ہیں, اوورسیز کے حوالے سے یہ پی او سی کا قیام عمل میں لایا گیا, ایک خواب تھا جو اب حقیقت کے روپ میں آ رہا ہے. دن بدن تعداد بڑھ رہی ہے, اور پہلے 70-80 اور اس طرح کے ماشاءاللہ کئی ممالک کے لوگ ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں, وہ سامنے آ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ حکومت پاکستان سے ان کے بنیادی مسائل کو حل کر پائیں گے؟ بالکل کریں گے جی, بالکل حکومت پاکستان کو کرنا پڑے گا. جو ابھی تک پی ٹی اے کی حکومت ہے, اور میرا ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کے ساتھ رابطہ ہے, میرا ڈائریکٹلی منسٹروں کے ساتھ رابطہ ہے. جب بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوگا تو ہم اس مسئلے کو حل کروائیں گے. اور اس کے بعد اگر کوئی اور گورنمنٹ بھی آئے گی تو ہمارا ادارہ اتنا مضبوط ہو چکا ہوگا کہ ہر گورنمنٹ کو ہم سے پوچھ کے اوورسیز پاکستانی کا مسائل حل کرنا پڑیں گے. بالکل ہوں گے, لیکن اس کے لیے ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہوگی. اس کے لیے ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے, بجائے اس کے کہ ہم مختلف چھوٹی چھوٹی تنظیموں میں بٹ کے اپنے اپنے تعلقات بنانے کی کوشش کریں, ہمیں ان چیزوں سے اب دور نکلنا پڑے گا. ہم کسی منسٹر کو ویلکم نہیں کریں گے, ہماری تنظیم کسی منسٹر کو جا کے پھول پیش نہیں کرے گی, ہم کسی کو ایئرپورٹ کے اوپر پروٹوکول نہیں دیں گے, کسی کو شاپنگ نہیں کروائیں گے. جو ہمارے مسائل حل نہیں کرے گا اس کا ہم گھیراؤ کریں گے, اس کو ہم میڈیا کے اوپر بے نقاب کریں گے, تاکہ وہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اوورسیز پاکستانی اب وہ اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ آپ ان کو ہمیشہ کی طرح بیوقوف بنا سکے. جی صحیح, ویری گڈ. اچھا, آپ نے اس تنظیم میں بورڈ کے اوپر بڑے اہم سیلیبریٹیز کو لیا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس تنظیم کے حوالے سے یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کچھ مطلب ہمارے کام آ سکے گی یہ چیزیں؟ جی طارق صاحب, بالکل. دیکھیں, جو سیلیبریٹی میں نے لیے ہیں, بڑے ہر شعبے سے لیے ہیں. کرکٹ کے شعبے سے لیے ہیں, اسکواش کے شعبے سے لیے ہیں, فلم کے شعبے سے لیے ہیں, سیاست کے شعبے سے لیے ہیں, میڈیا کے شعبے سے لیے ہیں. اب یہ ہماری آواز, میڈیا ہماری آواز بنے گا, وکلا ہماری آواز بنیں گے, جج صاحبان ہماری آواز بنیں گے, اور یہ ہمارے مسائل ضرور حل ہوں گے. صحیح, بالکل بالکل, ضرور انشاءاللہ. ہماری ہیلپ کیوں نہیں ہوگا, یقینی طور پر ظاہر ہے کہ اتنا بڑا آپ نے کام کیا ہے, اب دنیا کا آپ ٹور کر رہے ہیں, اور یقینی طور پر آپ کی نیت بھی اچھی ہے, اور مشکلات بھی ہیں آپ کو پیش آتی ہیں, مطلب ذرا بتائیں تو صحیح ہمیں. جی, اصل میں ہم پاکستانی بدقسمتی سے ہمیں کسی کو گرانے کے لیے بیرونی طاقتوں کی ضرورت نہیں پڑتی, ہم خود ہی ایک دوسرے کو گرانے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں. تو مشکلات ہیں. وہ لوگ جو اس آئیڈیا پہ جنہوں نے کام نہیں کیا, وہ لوگ جو اس نیٹ ورکنگ کو اکٹھا نہیں کر سکے, وہ ہماری راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ ہمارے خلاف ایک کمپین بھی چلا رہے ہیں. لیکن میں ان سب کو آپ کے اس پلیٹ فارم سے میسج دینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی انسان سے خیر کا کام لینا ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ خود راہیں اس کے لیے راستے بناتا ہے. لہٰذا ہمیں ان ایسے لوگوں سے, ایسے گروپوں سے, ایسے گروپیوں سے گھبرانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. ہم اپنی نیت کے ساتھ سیدھا کام کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم اس میں انشاءاللہ ضرور کامیابی حاصل کریں گے. جی اچھا, بڑی اچھی باتیں آپ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ, اور ویژن مشن ہمیں آپ کا اوورال پتہ لگ رہا ہے. کیا قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں اوورسیز پاکستانی کو نمائندگی حاصل ہو سکتی ہے؟ اس ضمن میں آپ کیا خدمت سر انجام دے سکتے ہیں؟ بالکل بالکل. ایک آرڈیننس کی ضرورت ہے جی. دیکھیں, جب حکمرانوں کو آرڈیننس کی ضرورت پڑتی ہے نا جی, ایک آرڈیننس نکالتے ہیں, نواز شریف کو راتوں رات طیارے میں بٹھا کے سعودی عرب بھیج دیتے ہیں. ایک آرڈیننس نکالتے ہیں,
बेनजीर भुट्टो को जिला वतन कर देते हैं, तो एक ऑर्डिनेंस निकालते हैं, अपने लिए तनख्वाहों में इजाफा करना हो तो कर लेते हैं। एक ऑर्डिनेंस की जरूरत है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को भेजेगा और वो ऑर्डिनेंस पे बहस होगी और उसके बाद वो आइन का हिस्सा बन जाएगा कि वो कहेंगे जी ओवरसीज पाकिस्तानी क्योंकि हमारे रीढ़ की हड्डी हैं, हमारे भाई हैं, हमें इनको नुमाइंदगी देनी है, इस पे पार्लियामेंट के अंदर बहस की जाए। तो हमने एक रास्ता अपनाया है, हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं जी, हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से हम इंसाफ मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आगे हम अपने सारे मसाइल रखेंगे और उस कोर्ट से हम डायरेक्शन लेंगे। वो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट अगर पार्लियामेंट को देगी तो पार्लियामेंट को इस पर बहस करनी पड़ेगी और जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो मजहबी पार्टी हैं, चाहे वो सियासी पार्टी हैं, उन सब पार्टियों को हमारी बात, हमारा साथ देना पड़ेगा और वो पार्टियां जो हमारा साथ नहीं देंगी वो बेनकाब होंगी और जिंदगी में कभी उनको ओवरसीज पाकिस्तानियों की सपोर्ट नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप चूंकि इस वक्त कारवे हैं और फिर बहुत मसरूफियात है आपकी, लेकिन मैं एक आपसे सवाल आखिर में ज़्यादा करना चाहता हूँ कि कोई चैप्टर, और वैसे तो ओवरऑल आप माशाल्लाह 70-80 ममालिक से चल रहे हैं, कोई चैप्टर को आप कहाँ खड़ा देखते हैं? कुवैत चैप्टर का जी पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी में बहुत गहरा और बड़ा अहम रोल है। खास तौर पे राणा एजाज साहब, ताहिर बशीर साहब, शुएब साहब, हाफिज शबीर साहब, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने पहले दिन जब मैंने तंजीम की बुनियाद रखी, तारिक साहब खास तौर पे आप भी हमारी टीम का हिस्सा है, हमारा मीडिया एडवाइजर है आप, और राणा साहब है, राणा तस्कीन, पहले दिन से आप सब ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के मिडिल ईस्ट में साथ दिया है। आप सब लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं और आप सब लोगों का मैं दिल से एहतराम करता हूं और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वो लोग होंगे जो इस तहरीक का पहले सिपाही बनेंगे। जब भी नाम लिया जाएगा, हमारे बाद जो लोग आप इन तंजीमों को संभालेंगे तो वो आप लोगों का हमारा जिक्र करेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस तंजीम को खड़ा करने में अपना अहम किरदार अदा किया। बहुत शुक्रिया मियां तारिक जावेद साहब, आपने हमें टाइम दिया। और नाजरीन, अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे बहुत ही हरद अजीज प्रोफेसर राना एजाज सुहेल साहब, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। You are watching SBI News. खुर्रम स्वीट एंड बेकर्स बार्सिलोना साल हर साल से आपकी खिदमत में पेश मक्खन से तैयार करदा स्पेशल बेकरी आइटम्स और खस्ता फास्ट फूड, मिठाई के जायके ऐसे कि आप भूल ना पाए। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए मॉल ऑर्डर पर तैयार करवाएं, फ्री होम डिलीवरी के साथ। बर्थडे और वेडिंग केक तैयार करवाएं जैसे आप चाहें। बेकर्स की दुनिया का जगमगाता सितारा खुर्रम स्वीट एंड बेकर्स बार्सिलोना। डायरेक्टर चौधरी खुर्रम यकूब आफशाह जहानिया। एड्रेस काये चिली नंबर 51। अगर आप वालिदैन हैं, बहन, भाई या उस्ताद हैं तो अपना किरदार अदा कीजिए। हमारे बच्चों को हमारी रहनुमाई की जरूरत है। उनके लिए वक्त निकालिए, उन्हें अपनी हिफाजत करना सिखाइए। ये पब्लिक जी नाज़रीन, पीओसी के हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं। हमारा मौजू है उनके क्या हकूक़, फ़राइज़ और उनका मुस्तक़बिल क्या है। तो अब हम राना एजाज सुहेल साहब से बात करेंगे और माशाल्लाह इस वक्त हम वो प्यारे भी लग रहे हैं, बहुत खूब। अच्छा सर, राना साहब, आप इंटरनेशनल बार इंग्लैंड के मेंबर हैं, कुवैत पाकिस्तान फ्रेंडशिप एसोसिएशन के भी सदर हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और 2 बार गवर्नरशिप अवार्ड हासिल कर चुके हैं। आप आज शाम के माशाल्लाह हमारे रहेंगे, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में ज़रा बताएं कि तालीमी हसूल और कुवैत आमद से ज़रा हमारे जितने नाज़रीन हैं वो ज़रा उन्हें पता लगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बाकायदा गुफ्तगू से पहले खलीज टाइम के ज़िम्मेदारान जिन्होंने आज हमें ये इज़्ज़त बख्शी है,
کہ ہم اپنے ناظرین سے ہم کلام ہیں، بے حد شکر گزار ہیں۔ تو جناب طارق صاحب، جو سوال آپ نے مجھ خاکسار سے میری ذاتی زندگی کے حوالے سے کیا ہے، تو صاحب اس ضمن میں عرض کرتا چلوں کہ میرا تعلق گجرانوالہ ڈویژن کے زیر انتظام ضلع ناروال کے ایک مردم خیز علاقہ بدوم ملی سے ہے۔ وہیں پہ میں نے آنکھ کھولی اور وہاں پر مقامی ڈگری کالج سے گریجویشن کیا، بہاؤدین زکریا یونیورسٹی سے اردو ادب میں جرنلزم کے ساتھ ماسٹر کیا، اور یونیورسٹی آف کراچی سے مجھے قانون کی ڈگری حاصل ہوئی، اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آف اسلام آباد سے میں نے اسلامک لا پر اسپیشلائزیشن کیا۔ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ میں کب سرزمین کویت میں وارد ہوا، تو صاحب اس کا جواب یہ ہے، میں 1992 میں بغرض روزگار یہاں کویت پہنچا، جہاں تاحال روحانی طور پر تہی دامہ ہوں، لیکن مادی طور پر خدائے بزرگ و برتر نے میری حیثیت سے زیادہ نواز رکھا ہے۔ اگرچہ میں اپنی ذات میں کوئی وصف نہیں پاتا، لیکن میرا شوق فضول اور جرأت رندانہ میرٹ پہ رکھتا ہے۔ پرائڈ آف پرفارمنس اور گورنرشپ ایوارڈز سب اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ تو یہ سب مادی دنیا ہے، اصل چیز کسی کے کام آنا وہی انسانیت کی معراج ہے۔ اور آج ہم نے جو علم بلند کیا ہے کہ پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کے تحت اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق و فرائض کی آواز بلند کی جائے، اور جس پہ ہمارے ابھی چیئرمین جناب میاں طارق جوید صاحب نے بڑی بات چیت کی ہے، اور یہ سلسلہ کلام یوں ہی آج کی شام چلتا رہے گا۔ بالکل، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ سر، ہم اور ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ آج کی شام جو پی او سی کے والے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور پی او سی کے ویژن کے مطابق وہ کون سے حقوق و فرائض ہیں کہ جن کی آواز ارباب اختیار تک پہنچا سکیں؟ جی جناب طارق صاحب، بہت اچھا سوال کیا، اور اصل میں یہی آج کی شام کا ریلیونٹ کویسچن بھی ہے۔ تو صاحب میں عرض کرتا چلوں کہ پی او سی ایک غیر سیاسی، غیر سرکاری اور غیر منفعت بخش تنظیم ہے، جس کا مقصد سمندر پار پاکستانیوں کے حقوق و فرائض کا علم بلند کرنا ہے۔ جہاں ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، وہاں سب سے پہلے ہمارے فرائض آتے ہیں۔ وہ ملک جس نے ہمیں شناخت دی ہے، یہ گرین پاسپورٹ ہمارے وقار کی علامت ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا؟ تو ہمارا بنیادی فرض یہ ہے کہ ہم اپنے ملک پاکستان کے نام کو بلند کریں۔ دیار غیر میں رہتے ہوئے ہر پاکستانی اپنے ملک کا سفیر ہے۔ کوئی ایسا کام نہ کرے جس پہ اس کے ملک پر حرف آتا ہو، اور اپنے جو ترسیل زار کا سلسلہ ہے وہ بذریعہ بینک جو ہے وہ ہنڈی کا کلا کما کرتے ہوئے اس کو بروئے کار لائے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے ہنڈی سے بچا جائے۔ اور جہاں تک آپ حقوق کی بات کرتے ہیں، تو ابھی جناب چیئرمین صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ ہمارے حقوق جو ہے وہ پی او سی کا قیام عمل میں کیوں لایا گیا۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یوں تو عرصہ دراز تک مختلف لوگ سمندر پار پاکستانیوں کے حقوق کی بات کرتے رہے، لیکن کوئی ٹھوس، کوئی مضبوط پلیٹ فارم نہیں تھا جس پر یکسوئی کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ آواز بلند کی جائے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ جناب چیئرمین جوید نے پی او سی، جو ابھی حالیہ چند ماہ پہلے کی بات ہے، 1 مئی سے ہم نے اس کا سٹارٹ لیا، اور آج دنیا کے
80-90 मुल्कों में हम इसका नेटवर्क कायम कर चुके हैं। और मैं चूंकि इंटरनेशनल बार एसोसिएशन इंग्लैंड का एक दायरीना मेंबर हूं, तो उस हैसियत से मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई वो ये थी कि चेयरमैन लीगल एड कमेटी। तो साहब, उसके तहत जो हम समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के वो कौन से हकूक हैं, तो आपने सवाल किया, तो मैं जनाब अर्ज करना चलूं कि हम ये चाहते हैं कि समुद्र पार पाकिस्तानियों का जो फंड है, जो ओपीएफ की मिनिस्ट्री जो है जिसके हाथ में है, वो इसको ओवरसीज पाकिस्तानियों की वेलफेयर के लिए खर्च करे, इसको सरप्लस करा, दूसरी को ट्रांसफर ना किया जाए, और ये उन्हीं की फलाह बहबूद पे खर्च किया जाना चाहिए। जैसा कि हमारे अभी चेयरमैन साहब ने कहा कि इंतहाबी अमल में हक के राय दही देकर सूबाई सतह पर, मरकजी सतह पर और सेनेट में ओवरसीज पाकिस्तानी को मुतनासिब नुमाइंदगी दी जाए और वजारतों का हिस्सा बनाया जाए। इसी तरह तारक साहब, ओल्ड एज बेनिफिट स्कीम जो ओपीएफ के चार्टर में शामिल है, वो सिर्फ शामिल है, अमली का सबूत नहीं दिया जाता। हमारी ये हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है कि ओल्ड एज बेनिफिट स्कीम के तहत मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान वापस आने वाले पाकिस्तानियों की माली मामलत की जाए, उनके लिए रोजगार के मौके फराहम किए जाए, उन्हें मकामी तौर पर टैक्स में छूट दी जाए। इसी तरह जहां तक ओवरसीज पाकिस्तानी से हकूक की बात आती है, तो उनके प्रोफेशनल तलीमी अदारों में, टेक्निकल और कैडेट कॉलेजों में समुद्र पार पाकिस्तानियों को, बच्चों को एक खास कोटे के तहत दाखिला दिया जाए। और सितम बलाए सितम यह है कि हम अपने प्यारों के लिए एक टेलीफोन भी गिफ्ट के तौर पर पाकिस्तान नहीं ले जा सकते। तो हमारी दरख्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान से कि ये हमारा हक है कि हम अपने प्यारों के लिए कम से कम 2 मोबाइल फोन कस्टम फ्री ले जा सकें, ये इनको हक मिलना चाहिए। इसी तरह ओवरसीज अदालतों का क्याम अमल में लाया गया है, लेकिन इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। वही वह हमारा निज़ाम जिस तरह लूले लगड़े अंदाज से चल रहा है, उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी अदालतों को भी गैर फाल बना रखा है। हमारी ये दरख्वास्त है, खुदारा ओवरसीज पाकिस्तान के नाम पर जो अदालतें कायम हुई हैं उनको फाल बनाया जाए। इस तरह मेरे भाई, जैसा कि अभी चेयरमैन साहब कह रहे थे कि वो समुद्र पार पाकिस्तानी जिनकी जायदाद प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में हैं, वो गैर महफूज हैं, उनको ऐसे से आजाद करवाया जाए। और दूसरी बड़ी बात तारक साहब, मैं ये आज की शाम ये कहूंगा कि वो प्रोफेशनल्स, वो डॉक्टर्स, वो इंजीनियर्स और वो हमारे नौजवान जिन्होंने कोरोना क्राइसिस के दिनों में बहुत से कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी जब कोई त्यौहार का मौका आता है, 23 मार्च है या 14 अगस्त है, उन दिनों में इन ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो बैरूना मुल्क अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, वो डॉक्टर्स हों, वो इंजीनियर्स हों, वो शोरा हों, कोई भी प्रोफेशनल हो, उनकी पजीराई होनी चाहिए, उनको भी अवार्ड से नवाजा जाए। उनके भी सीने में दिल धड़कता है, और वो दिल जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन के साथ धड़कता है। लेकिन शूमी किस्मत कि हमेशा हमें सौतेली माँ का सलूक किया गया है। और यही बात वे सब कर रहे थे कि हर आने वाली हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानी के रवायत की बात करती है, हकूक की बात करती है, और उसको अपनी रीढ़ की हड्डी समझती है। लेकिन जनाब, हुस्न सलूक ये है, जो ही वो हुकूमत को दवाम हासिल होता है या इस्तेहकाम हासिल होता है, तो सबसे पहले इस रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जाता है। तो आज हम पीओसी के प्लेटफॉर्म पे सब लोग इसलिए जमा हो रहे हैं कि हम अपने हकूक की आवाज ठोस से और बावकार अंदाज से कर सके। हम किसी से कुछ नहीं मांगते, हम वो चीजें
जो पाकिस्तान की मैशियत को फराहम कर रहे हैं, तहसील ज़र, खुदा के बंदो तुम आपस में सब बांट रहे हो, ओवरसीज पाकिस्तानी के हकूक उनको कब दोगे? तो हम इसके लिए करिया बकरिया, कू बकू, बल्कि जू बजू मुल्कों में जा रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हमें दुनिया के तमाम ममालिक में जबरदस्त पजीराई मिल रही है और यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। जैसा कि तारक साहब आपने मुझे कहा कि ये आपकी लीगल एड कमेटी जो है वो किस तरह इस अपने अलम को उठाए हुए है, तो मैं तकरीबन हर रोज मुझे दुनिया के 3, 4, 5 ममालिक में लोगों के साथ मीटिंग करनी पड़ रही है और अल्लाह का शुक्र, और उनकी तंजीम साजी के लिए मुझे वक्त देना पड़ता है और उनके टेक्निकल लीगल प्रॉब्लम्स जो हैं, क्योंकि हर मुल्क के अपने कवानीन हैं, उनको देखना पड़ता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब POC जो है एक हकीकत बनकर लोगों के सामने आ रही है। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा राना साहब, आप और चेयरमैन मियां तारिक महमूद साहब मिलकर ये POC के लिए जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और ऑनलाइन तंजीम साजी भी माशाल्लाह हो रही है, और मुख्तलिफ ममालिक में बसने वाले पाकिस्तानी, उनका रवैया कैसा पाया आपने? जी तारक साहब, आपका सवाल बहुत अच्छा है और इससे उन पाकिस्तानियों की दिलजोई होगी जो मेरी बात को सुन रहे हैं। तारक साहब, मैंने जब मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई लीगल एड कमेटी की, तो मुझे दुनिया के तमाम ममालिक में जहां जहां पाकिस्तानी मकीम बगर्ज़े रोजगार मकीम हैं, उनके साथ राब्ता करना पड़ा। जब मैंने उनसे कहा कि साहब हम अपने मुल्क की बका के लिए, सलामती के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी के राइट्स जमा हो रहे हैं, तो उनको, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनके दिल हैं वो जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार हैं। उनकी धड़कन पाकिस्तान की सरजमीन से है और उनका रिस्पांस बहुत अच्छा था और उन्होंने मुकम्मल यकीन दहानी कराई। और आज अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया के 70-80 मुल्कों में हमारा नेटवर्क बन चुका है और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान शनाख्त है, पाकिस्तान की सलामती और वफा का जज्बा है, और हम आईने पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान का अलम उठाए हुए हैं। हम कोई ऐसी करेंगे सारे मुल्क पर हर्फ आता हो। जनाब अली। बिल्कुल ज़बरदस्त माशाल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त हमें मियां मोहम्मद इलियास साहब हैं जो चेयरमैन हैं वहाँ, इस वक्त लाहौर से मैं जानकारी लिया है। सर, हम आपको वेलकम करते हैं और आपसे जुड़े सवालात जो हम करेंगे आपसे, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेने के बाद फिर हम हाजिर होते हैं। SBI News is available now on Play Store and App Store. खुर्रम स्वीट एंड बेकर्स बादलोना साल हर साल से आपकी खिदमत में पेश मक्खन से तैयार करदा स्पेशल बेकरी आइटम्स और खस्ता फास्ट फूड, मिठाई के जायके ऐसे कि आप भूल ना पाए। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए मॉल ऑर्डर पर तैयार करवाएं, फ्री होम डिलीवरी के साथ। बर्थडे और वेडिंग केक तैयार करवाएं जैसे आप चाहें। बेकर्स की दुनिया का जगमगाता सितारा खुर्रम स्वीट एंड बेकर्स बादलोना। डायरेक्टर चौधरी खुर्रम यकूब आफशाह जहानिया। एड्रेस काये चिली नंबर 51। मंशियात एक लानत है। मंशियात का इस्तेमाल एक फर्द को नहीं पूरे खानदान को तबाह कर देता है। मंशियात की इस लानत से अपनी नस्लों को महफूज रखें। मंशियात से इनकार, जिंदगी से प्यार। जी नाज़रीन, हम मियां मोहम्मद इलियास साहब को वेलकम करते हैं। मियां मोहम्मद इलियास साहब, आप माशाल्लाह डे फर्स्ट से इस POC का हिस्सा हैं और जाहिर है कि जो हमारे चेयरमैन साहब जो लंदन में होते हैं, उनका विजन था, वो यही चाह रहे थे कि यहाँ पे ऐसी तंजीम बने जो ओवरऑल ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए काम करे। अब तक की आप, चूँकि आपकी नज़र है, आप हमेशा देख रहे हैं कि इस वक्त क्या अपडेट्स हैं, क्या समझते हैं कि POC किस कामयाब जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
POC کے حوالے سے کیونکہ میں بھی کچھ تھوڑا سے گزارش کروں گا کہ میں پچھلے 45 سال سے میں بھی POC ہی رہا ہوں اور پریزنٹلی میں یہاں لاہور میں سیٹل ہوں، لیکن اسٹل آئی ایم ویری مچ انوالوڈ ود مائی اوورسیز کمیونٹی. تو یہ جو میاں طارق جاوید صاحب ہیں چیئرمین، میرے بھائی، انہوں نے جو انیشیٹو لیا تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج POC جو ہے پوری دنیا میں تمام ممالک میں ہماری تنظیم جو ہے وہ ان کی باڈیز بن چکی ہیں اور ممبرز موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آج یہ عرض کرنے چلا ہوں کہ جو اصل بات کی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم POC صرف انٹرنیشنل لیول پہ ہی اکٹھے ہوں گے تو پاکستان میں مسائل کیسے حل ہوں. تو اس چیز کا بھی ہمیں ادراک تھا. تو الحمدللہ ہم نے پاکستان میں اس کی بنیاد بھی رکھ دی اور پاکستان میں ہم سینٹرل سیکریٹریٹ سے لے کے اور اس کے بعد پروونشل لیول پہ بھی اپنی تنظیمیں قائم کر رہے ہیں اور ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہم کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تحصیل لیول تک جا رہے ہیں اور UC لیول تک بھی جائیں گے کیونکہ ہمارے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں تمام کمیونٹی جو ہے وہ مختلف علاقوں سے بلانگ کرتی ہے اور ان سب کو سروس دینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے نمائندے جو ہیں اس سطح پہ بھی ہونے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اور اسی بنیاد پہ ہم چل رہے ہیں. پیرللی پاکستان میں کافی بڑا نیٹ ورک جو ہے بننے جا رہا ہے اور انشاءاللہ بہت جلدی ہم اس چیز پہ بھی ادراک کو کنٹرول کر لیں گے. جی بالکل. اچھا میاں محمد الیاس صاحب، آپ نے پچھلے دنوں POC کے لیے ویب سائٹ لانچ کی ہے اور جو کہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ سنگ میل ہے. اس کے نمایاں خد و خال سے ہمارے ناظرین کو ذرا آگاہ تو کریں. اور اس چیز کو ہمیں بہت ڈیٹیل سے دیکھنا پڑا کہ اگر ہم کوئی پراپر اس کی مینجمنٹ نہیں کریں گے تو اتنی بڑی فیملی جو کہ مشکل ہو جاتا. تو یہ ٹاسک اللہ کے فضل سے اللہ نے اور میرے بھائیوں نے، میرے دوستوں نے میرے ذمہ لگایا اور مجھے سونپا گیا اور الحمدللہ یہ جو ہماری ویب سائٹ جو لانچ ہوئی ہے، اب ہمیں پوری دنیا میں جتنے بھی ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں POC کے ممبرز اور تمام تنظیمیں، ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور ان کی مینجمنٹ بہت آسان ہو گئی ہے. اور میں نے اب تمام اپنے ممبر سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ تمام جو ہیں وہ الیکٹرانکلی اس پہ جائیں، ویب سائٹ وزٹ کریں اور اپنے فارم بھریں جو کہ ویب سائٹ کے اندر اویلیبل ہے. تو اس میں کیا ہوگا کہ ہمارا پورے کا پورا ڈیٹا جو ہے وہ مرتب ہو رہا ہے اور جو بھی آپ کو اس کی ممبرشپ نمبر جو ہے وہ بھی ویب خود ہی جنریٹ کرے گی، الیکٹرانکلی جنریٹ ہو رہا ہے. اور جو لوگ اس کی ممبرشپ بنیں گے ہو جائیں گے، ممبرز بنیں گے اور ان کے لیے جو نیکسٹ اسٹیپ آ رہا ہے اس کے اندر وہ یہی آ رہا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوئے آپ ویب کے تھرو دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کویت کے اندر یا امریکہ کے اندر یا کہیں بھی کسی بھی کنٹری میں پوری دنیا میں یا پاکستان کے اینڈ پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے نمائندے کہاں ہیں جن سے آپ نے کام لینا ہے یا روابط رکھنے ہیں، تو وہ تمام چیزیں ویب سائٹ کے اندر ڈال دی گئی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ جو ہم نے اس کو بڑے تھوڑے سے وقت میں اس پوری فیملی کی POC کی جو تنظیم سازی کی ہے، انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہمارے سب POC ممبرز جو ہیں اس سے مستفید ہوں گے اور کسی کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. آپ جہاں بھی بیٹھے ہوں وہ ہم بالکل ویب سائٹ کے تھرو ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوں گے اور امیڈیٹلی ہمارے جو روابط ہیں وہ مضبوط ہوں گے. اور اس کے لیے ایک بہت بڑی ویب سائٹ کی ضرورت تھی تو جس کو ہم نے لانچ کر دی ہے اور اس میں تمام چیزیں اویلیبل ہیں کہ آپ POC کے اگر کانسٹیٹیوشن دیکھنا چاہتے ہیں تو POC کانسٹیٹیوشن بھی اس میں ڈال دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ POC کے اغراض و مقاصد کیا ہیں. اس کے بعد بورڈ آف ڈائریکٹرز کون ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسپوکس پرسنز کون ہے، اس کے بعد جو پوری ٹیمیں جو جہاں بن رہی ہیں آل کنٹریز کی جو ٹیمیں ہیں وہ سبھی ان کے اندر ہوں گی. اس کے بعد جتنی بھی باڈیز بن رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد ممبرز کی ڈیٹیل ہوگی. ممبرز بھی الیکٹرانکلی اپنے اپنے زون میں شفٹ ہوں گے. اور اس میں کمال کی بات یہ ہے
کہ اس میں آفس ورک جو ہے وہ الیکٹرانکلی ہم نے آج لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ اس حد تک کم کر دیا ہے کہ اب ہمیں فردر کوئی یہ چلتا پھرتا ایک آفس ہوگا، ایسا سیکریٹریٹ ہوگا جس میں ہم جہاں بھی بیٹھے ہوں فوری طور پہ روابط قائم کر سکیں. بالکل صحیح. اچھا اب میاں محمد الیاس صاحب، پاکستان میں جو آپ کی ٹیم ہے، لوگ کام بھی کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ویب سائٹ بھی لانچ ہو چکی ہے، مشکلات اور بھی ہیں؟ آپ کو محسوس ہو رہی ہیں کہ مشکلات ہیں؟ نہیں، بہت ساری مشکلات ہیں. اور پاکستانی دیکھیں، میرے نظر میں سب سے پہلے پرائرٹی جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی، جن کے لیے ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے اور ان کے لیے ہم نے یہ سروسز دینے کا وعدہ کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کی توقعات سے بڑھ کے ان کو سروسز دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک پاکستان، اس کے لیے بھی ہمیں کام کرنا ہے، اور آہستہ آہستہ ہم اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تمام پاکستانی مل کے ملک اور قوم کی تعمیر میں پورا اپنا کردار ادا کریں گے. اور اس کے لیے بھی آلریڈی ہم نے پلان کر لیا ہے کہ فردر اس میں اور کیا کیا امپروومنٹ ہونی ہے. تو تھوڑے ہی عرصہ میں انشاءاللہ ود ان اندر میکسیمم 2 months آپ لوگوں کو اور بہت سی ایریاز میں پتہ چلے گا کہ ہم کس لیول پہ ملک کی بھی خدمت کرنے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت اچھا. جی. اچھا محمد الیاس صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے. میں رانا صاحب سے بات کرتا ہوں. رانا صاحب، شعر و ادب اور فکر اقبال پر آپ ایک مستند رائے کے حامل ہیں. آپ نئی نسل کو علامہ محمد اقبال کے افکار کی روشنی میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی جناب اقبال صاحب، آپ نے موضوعات جو ہے وہ موضوعات کا گلدستہ بنا دیا ہے. جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ شعر و ادب سے میری نسبت جو ہے وہ میرے رگ و پے میں سرایت کر چکی ہے. اگرچہ میں خود شاعر نہیں ہوں، لیکن شعراء کرام کو ان کی نیاز مندی ہے کہ وہ میرے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور میں ان کے ساتھ. اور یہ سلسلہ عرصہ دراز سے آ رہا ہے. تک آپ نے فکر اقبال کے حوالے سے بات کہی تو میں مختصر یہ بات کہوں گا کہ علامہ اقبال نے جس ملک کا خواب دیکھا تھا، جو ان کا خطبہ الہ آباد 1930 کے حوالے سے ہے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ایسا ملک ہو جہاں مسلمان اپنے عقائد کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کر سکیں. اور یہی کہا گیا تھا کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر مشتمل ایک ریاست بنا دی جائے. خدا کا شکر ہے کہ 1930 ایک قوم جو تھی وہ کسی ایسی ریاست کی تلاش میں تھی جہاں اسلامی اقدار فروغ پا سکے. الحمدللہ 1947 میں ریاست معرض وجود میں آئی، اور آج حالات یہ ہیں، ہم نے فرقہ حسد، بغض، کینہ، ذاتی لالچ، غرضوں کی بنا پر اس کا حلیہ بگاڑ دیا. علامہ اقبال نے میں ان تمام مسائل کو، ان تمام عصبیتوں کو شرار بو لہبی کہا ہے. حسد، فرقہ آرائی، نفرتیں، یہ ساری شرار بو لہبی ہے. میں چاہوں گا اس شرار بو لہبی کو علامہ اقبال کی فکر میں چراغ مصطفی سے رو جائے تو یہ جو مسائل ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں. جتنا علامہ اقبال کی فکر کے قریب آتے چلے جائیں گے، کیونکہ اقبال نے خود ایک خط میں کہا کہ میں نے اپنے کلام میں قرآن و حدیث پر کوئی بات کہی ہو تو روزے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں کا بوسہ نصیب نہ ہو.
تو میں آج کی قوم کو نوجوانوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ فکر سے اپنا تعلق قائم کریں اور اسی میں ہمارا علاج موجود ہے، اور جتنے دور ہوتے چلے ہمارے مسائل پڑھتے جائیں گے. اور یہی میں آج کی شام یہ میسج آپ تک کنوے کرنا چاہتا ہوں، اور یہی ہمارا آج کا میسج ہے. بالکل، بہت شکریہ رانا صاحب. ناظرین، بس یہ خواب ہے، اور خواب کی تعبیر انشاءاللہ اس وقت پوری ہوگی جب ایک ٹیم کی جو گلدستہ سجا، کویت ہو یا کوئی ملک ہو، اتنے ممالک ہیں، 70 سے زیادہ ممالک میں یہ ماشاءاللہ اپنے ونگز پھیل رہے ہیں، تو یقینی طور پر اوورسیز پاکستانی کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہوگی. آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.